حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام سنا ہوگا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ ام المؤمنین. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ پہلے ان کی شادی کے لیے اور ہوئی تھی. ان کا نام ہے ابو سلمہ. غور سنیے, ایمان کے لیے اور اپنا یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری خواتین نے, ہماری بہنوں نے کیسی قربانیاں دی پہلے, اور ان قربانیوں کا صلہ اللہ نے کیسے عطا کیا وہ آپ سنیے. یہ واقعہ آپ پر کے لیے پیغام ہے آج کا. یہ واقعہ لے کر کے آپ جائیے, یاد کرتے ہوئے جائیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, ان کے پہلے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ. ان کے پہلے شوہر کا نام ابو سلمہ تھا. مکی زندگی میں یعنی اسلام آنے کے بعد ان دونوں حضرات نے اسلام قبول کر لیا تھا اور بڑے خوش نصیب جوڑا تھا. یہ آپس میں بڑی محبت تھی. حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ دونوں کے درمیان بہت ہی محبت تھی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں بڑی محبت رکھا تھا. اور سب سے بڑی بات کہ شروع میں اللہ نے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما دیا, لیکن اسلام کے شروع زندگی میں اور مکی زندگی میں کفار مکہ بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے, بڑے ستاتے تھے. تو یہ دونوں حضرات دیگر لوگوں کے ساتھ حبشہ چلے گئے. وہاں سے جب واپس آئے تو یہاں دیکھا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم آ چکا ہے. یعنی جب حبشہ سے یہ واپس آئے تو اس وقت یہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم آ چکا ہے. کہاں؟ مدینہ منورہ کی طرف. اور سارے مسلمان جا رہے ہیں, صحابہ کرام جا رہے ہیں, صحابیات جا رہی ہیں. ان صحابیات اور ان خواتین کے ایمان کو دیکھیں کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے. بہرحال حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ لیا اور ان کو ایک بچہ ہو چکا تھا. ان کا نام تھا سلمہ, اور اسی کی مناسبت سے ام سلمہ انہیں کہا جاتا تھا, ان کی والدہ کو, اور ان کے والد کو کہتے تھے ابو سلمہ. تو بہرحال حضرت ابو سلمہ نے ایک اونٹ لیا, ایک ہی اونٹ تھا ان کے پاس, اور سامان جو کچھ بھی تھا وہ سامان لے کر کے تیاری کر کے وہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو اس اونٹ پر بٹھایا, اور ان کے گود میں جو چھوٹا بچہ تھا, شیرخوار بچہ, وہ سلمہ, وہ ان کے گود میں دے دیا. اور حضرت ابو سلمہ اونٹ کا نکیل پکڑ کر کے آگے آگے جانے لگے تاکہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں اور وہاں اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کر سکیں. لیکن جیسی مکہ سے ابھی اونٹ پر اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بچے سلمہ کو بٹھا کر کے جیسی مکہ سے نکلے تو مکہ کے لوگوں کو خبر ہوئی, یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ کے جو خاندان تھے بنو مخزوم, یہ ان کو معلوم ہو گیا. تو وہ لوگ آگے اور اونٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور اونٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ابو سلمہ سے کہنے لگے, یہ جو بچی ہے, یہ لڑکی, یہ بچی, یہ میرے خاندان کی بچی ہے, میں اسے مکہ سے جانے نہیں دوں گا. ہم لوگ یہاں سے جانے نہیں دیں گے. اگر تمہیں جانا ہے اکیلے جاؤ, لیکن ہم اپنے خاندان کی بچی کو اس کے ساتھ جانے نہیں دیں گے تمہارے ساتھ. چنانچہ بڑی آپس میں مزاحمت ہوئی, اور یہاں تک کہ ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹ کا نکیل چھین لیا, اور ام سلمہ کی کوئی خاص عمر نہیں تھی, لیکن بہرحال ان کے خاندان والے ان کو لے کر کے جانے لگے.
تو ادھر ابو سلمہ کے جو خاندان والے تھے انہوں نے کہا ام سلمہ کے خاندان والوں سے کہ اگر تم لوگ ام سلمہ کو جانے نہیں دو گے تو اس کے گود میں جو پلنے والا بچہ ہے سلمہ، ہم بھی اپنے خاندان کے اس بچے کو تمہارے ساتھ رہنے نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس بچے کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ چنانچہ ان کے گود سے سلمہ چھوٹا بچہ تھا، ان کو ان کے گھر والوں نے چھین لیا۔ اب دیکھیے ابو سلمہ اکیلے رہ گئے، ام سلمہ اپنے خاندان والوں کے پاس تنہا رہ گئے، اب ان کا بیٹا اپنے خاندان والے ابو سلمہ کے خاندان والوں کے ساتھ، اب تینوں تین طرف ہو گیا، بچہ ایک طرف، ماں ایک طرف اور باپ ایک طرف، خاندان بکھر گیا، خاندان منتشر ہو گیا۔ حضرت ابو سلمہ بس لاچار اور مجبور ہو کر کے اکیلے وہاں سے نکلے اور اونٹ پر بیٹھ کر کے وہ بڑی حسرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے روتے دھوتے وہاں سے بہرحال اللہ کی ایسی محبت کی تعلق تھا کہ اس تعلق کے نتیجے میں ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن بہرحال اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا، اپنے نبی کی محبت نہیں چھوڑی، انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، وہ اکیلے وہاں سے چلے، اکیلے، اور جاتے مدینہ سے باہر جو قبا ہے وہاں پہنچے اور وہاں قیام کیا۔ ادھر حضرت ام سلمہ وہ کیا کرتے تھے، جب دیکھا کہ ہمارے شوہر بھی چلے گئے، ہمارے بچے بھی ادھر ہیں چلے گئے اور ہم اکیلے رہ گئے، تو وہ صبح سویرے نکلتی تھی، مکہ سے باہر جاتی تھی اور ایک پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھ کر کے وہ اپنے شوہر کے فراق میں، اپنے بچے کی جدائیگی کے غم میں صبح سے لے کے شام تک روتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارا بچہ چھین لیا، شوہر کو جدا کر دیا، ہجرت جیسے ثواب سے اللہ نے محروم رکھ دیا۔ بس اس غم میں وہ صبح سے شام تک روتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی تو شام میں پھر یہ واپس چلی جاتی تھی اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے پاس۔ کئی مہینہ ایسے گزر گیا، تقریباً 1 مہینہ یا اس سے زائد، تو ایک مرتبہ ام سلمہ کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی کے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بچی روزانہ ٹیلے پر آ کر کے روتی ہے اپنے شوہر کے فراق میں، بچے کے فراق میں، اور شام تک روتی رہتی ہے۔ تو اس آدمی نے جا کر کے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ کیا تجھے ام سلمہ پر رحم نہیں آتا؟ آخر جو بھی ہے یہ ہمارے گھر کی بچی ہے، یہ ہمارے خاندان کی بچی ہے، ان کے آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو پر تو ہمیں ترس کھانا چاہیے، رحم کرنا چاہیے، آخر یہ ہمارے گھر کی بچی ہے، لہذا ان کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ بہرحال میٹنگ ہوئی اور میٹنگ ہونے کے بعد پھر آپس میں یہ طے ہوا کہ ان کو یہاں سے چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ کو بلایا اور حضرت ام سلمہ کو بلا کر کے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہاں سے تم جا سکتی ہو اور اپنے شوہر کے ساتھ جا کے مل سکتی ہو۔ دیکھیے جب کوئی آدمی صبر کرتا ہے، دین کے راستے میں جو مصیبت آتی ہے، دین کے راستے میں جو کٹھنائیاں آتی ہیں، جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ راستہ کھول دیتا ہے۔ تو جب حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ یہاں ان کے ام سلمہ کے خاندان والوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے ان کا جو بچہ تھا وہ بچہ بھی حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ جب تمہیں تمہارے گھر والوں نے چھوڑ دیا تو ہم بھی یہ بچہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ اپنے شیرخوار بچے کو لے کر کے وہ نکلے، کہاں؟ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ راستے میں مقام تنعیم پہ بہت متقی ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، بڑے ان کے ساتھ بڑی حیا اور بڑے احتیاط کے ساتھ
وہاں سے چلتے رہے یہاں تک کہ قبا میں آ کر کے اپنے شوہر سے ملاقات ہوئی، اور پھر بڑی آپس میں دونوں کے درمیان ہنسی خوشی زندگی گزرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دونوں کو آپس میں ملا دیا، بڑی محبتیں تھیں۔ ایک دن حضرت ام سلمہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھیے، اگر میں نے یہ سنا ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے، عورت کا، اور شوہر شادی نہ کرے اور صبر کرے، تو یہ عورت کل قیامت میں جنت میں بیوی ان کی بنے گی، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی شادی نہ کرے تو یہ بیوی یعنی یہ عورت کل قیامت میں جنت میں اس کی بیوی ملے گی۔ اس لیے حضرت ام سلمہ نے کہا اپنے شوہر سے کہ اگر مر جاؤں پہلے تو تم شادی نہیں کرنا، اور اگر تمہاری وفات ہو جائے گی پہلے تو میں شادی نہیں کروں گی، یہ آپس میں طے کرو۔ چونکہ آپس میں بڑی محبت تھی، تعلق تھا، تو اس تعلق کی وجہ سے جذبات میں آ کر کے دونوں نے آپس میں یہ بات کی۔ تو حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ نہیں، میری بات مانو، میری وصیت مانو۔ کہا وہ کیا؟ میری وصیت یہ ہے کہ اگر خدا نے خواستہ میری مدت پوری ہو گئی، میرا انتقال ہو جائے، تو میرے بعد تم شادی کر لینا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر تمہیں شوہر عطا فرمائے۔ تو حضرت ام سلمہ سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر نیک اور صالح شوہر کون ملے گا؟ بہرحال حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ جنگ احد میں شریک ہوئے، 1 سال کے بعد جنگ ہوئی، جنگ احد کی ہجری میں۔ جنگ احد میں حضرت ابو سلمہ کو اور ان کے شوہر کو ایک ایسا تیر لگا، زخم لگا، بہت گہرا زخم، ہاتھ پر یا جسم کے کسی حصے میں۔ کئی مہینے تک اسی زخم میں تڑپتے رہے اور بےتاب رہے۔ 1-1.5-2 مہینے کے بعد حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب انتقال ہوا تو حضرت ابو سلمہ کی آنکھ کھلی رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے آنکھ کو بند کیا، جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز میں 4 تکبیر کہتے ہیں، 4 تکبیر آپ جانتے ہیں جو پڑھنے والے ہیں، لیکن حضور نے ان کے جنازے پر 10 تکبیر کہی، 10 مرتبہ۔ اسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جنازے پہ تو آپ 4 تکبیر کہتے ہیں اور یہاں آپ نے 10 مرتبہ تکبیر آپ نے فرمائی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو سلمہ اور ام سلمہ کی دین کے لیے اور ایمان کے لیے اتنی قربانیاں ہیں، اور اتنی قربانیاں ہیں اللہ کے راستے میں، یہ 10 مرتبہ نہیں، 1000 تکبیر کے مستحق ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کی تکبیر فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت ام سلمہ کی عدت گزر گئی 4 مہینہ 10 دن جو عدت وفات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کی قسم پرسی اور ان کی قربانی اور ان کی جو دین کے لیے جو ان کی جد و جہد تھی، ان کا اعلیٰ ایمان اور عقیدہ اور یقین جو انہوں نے برداشت کیا، ان تمام کے پیش نظر حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اپنا پیغام نکاح خود ام سلمہ کو بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح میرے پاس آیا تو تب مجھے یقین ہوا، جو میرے شوہر کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے بہتر شوہر کا فرمائے، تب مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کا کیسے بدلہ دیتا ہے۔ یعنی میرے شوہر نے جو بات کہی تھی کہ مجھ سے بہتر شوہر دے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے،
آپ سے بہتر دنیا میں کون ہو سکتا ہے، اور آپ کی صحبت اور آپ کی ازدواجیت سے بہتر دنیا میں اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھے شوہر کی بات یقین آیا، اور دوسری بات یہ یقین ہوا کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے نام پر جو آدمی جد و جہد کرتا ہے، جو بھی جیسا بھی آپ کو کم دن دیا ہے تو کم صلاحیت دی ہے، تو اسی اعتبار سے جو جیسی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان بتاتا فرماتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت ام سلمہ نے اور حضرت ابو سلمہ نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، قسم دوسری اختیار کی ہے، اور انہوں نے حالات کی وجہ سے دین نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بدلاتا فرمایا کہ کل قیامت میں حضور کی جب زوجات اور امہات المؤمنین جب اٹھیں گی تو انہی کے سب میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ وہ حضور